خطاب کے نام پر نواز شریف کا کون سے مذاق، ذاتی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال۔ میں اپنی پوری سیاسی زندگی میں آج پہلی بار ذاتی حوالے سے کچھ کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نواز شریف صاحب، کیا خاندانی کرپشن کو چھپانے کے لیے سرکاری وسائل اور سرکاری ٹی وی کا استعمال درست ہے؟ بات بات پر سو موٹو لینے والی عدالت انصاف کیا قومی وسائل کے استعمال پر خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ کچھ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ جناب، کیا کہنے آپ کے، کیا محض تیسری دنیا کے ایک نام نہاد وزیر اعظم کو نشانہ بنانے کے لیے پاناما لیکس تخلیق کی گئیں؟ تو کیا آئس لینڈ کا وزیر اعظم محض اس ڈرامے کی وجہ سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا؟ میں چند بنیادی حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ قوم کو بے وقوف بنانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جناب۔ سیاستدانوں کے ہاتھوں بار بار دھوکہ کھانے والی قوم آپ پر یقین کرے یا معتبر بین الاقوامی میڈیا کی بات کو درست سمجھے؟ نواز شریف صاحب، کیا اس کا فیصلہ بھی آپ کریں گے؟ 1936 سے ہمارے بزرگوں کی محنت، سرمایہ کاری اور جمع پونجی ایک لمحے میں ختم کر دی گئی۔ یہ ظلم اور زیادتی میں پوری دکھانا ہی نہیں چاہتا آپ کو، میں خود میرا غصہ مجھے آنا شروع ہو گیا تھا۔ 1936 سے ہمارے بزرگ، اور میرے پاس پوری ڈیٹیلز پڑی ہیں ٹیکس ایویژن کی، کہ جہاں پہ آپ نے 25-25 ہزار روپے سالانہ انکم شو کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ وہ کروڑوں روپے شو کیوں نہیں کیے؟ یہ کیا مطلب ہے اس ساری چیز کا؟ آپ ان کا شروع کا ٹیکس دیکھ لیجئے جبکہ یہ بات کر رہے ہیں۔ جی، ہم نے دکھایا، کل بھی دکھایا پورا، اور اس کی پوری ڈیٹیل دیکھیے کہ انہوں نے ہزاروں میں انکم اپنی شو کی ہے، لاکھوں میں بھی نہیں کی ہے، اور لاکھوں میں تو انہوں نے 90s میں آ کے شو کرنی شروع کی ہے، اور یہ اب کروڑوں کی اربوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو قوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری قوم جو ہے بے وقوف ہے اور ان کے کہنے کے اوپر اور ان کی تقریروں کے اوپر اس کے اوپر اعتبار کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنے بڑے منصب پہ رہ کے اور قوم کے سامنے اور سرکاری ٹیلی ویژن پر اور پوری قوم دیکھ رہی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ آپ اس قوم کے اوپر ترس کھائیں اور حقائق بتائیں اور اس انویسٹیگیشن کو انڈیپینڈنٹلی ہونے دیں۔ جبکہ ابھی آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی بات کی اسد کھرل صاحب نے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کمیشن کے سامنے آپ پروف لے کے آ جائیں۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے؟ ایف بی آر والے تو لوگوں کے پہلے اکاؤنٹ بند کرتے ہیں، اس میں سے مال نکالتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ پروف کریں، اور ویسے بھی مجرم کا کام ہے جس پہ الزام لگتا ہے وہ اپنی صفائی میں کیوں جی کھرل صاحب؟ میں جو ابھی آپ نے دکھایا ہے، ایک رپورٹ دکھائی، اس کے اوپر 2-3 چیزیں میں کروں۔ ایک تو سرکاری وسائل کے حوالے سے کل نہیں کیے، آج 3 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، زبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے پرویز رشید صاحب سے، اور ساتھ ایک اور میرا ایک وہ صاحب جو منسٹر بننا چاہتے ہیں، فضل چودھری صاحب بھی، ڈاکٹر طارق عزیز کو بنا ہی نہیں رہے۔ پی آئی ڈی سرکاری ادارہ، سرکاری ریسورسز، ایک طرف وہ کہتے ہیں جی وہ تو ان کا تعلق ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے، وہ تو باہر سے انہوں نے کیا سارا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے کر رہے ہیں، 20 اکتوبر 1998 کو انڈیپینڈنٹ میں یہی رپورٹ شائع ہوئی، کیا اس کے اوپر انہوں نے سو کیا؟ پھر 24 اکتوبر 1999 میں گارڈین معروف برطانوی اخبار ہے، اس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی، اس کے بعد پھر بی بی سی کی ڈاکومنٹری چلی۔ مسئلہ یہ ہے صرف بشر صاحب، 21 سال کا یہ رونا ہے، 21 سال کے اندر بدقسمتی ہے کہ ان کے اوپر یہ بار بار اقدار میں آ گئے، کسی نے تحقیقات شروع ہی نہیں کی۔